عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا تھا، اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں ایک سرائے بھی تھی، ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور تمام قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ سن 1823 میں یہیں پٹھانوں اور سکھوں کی وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جس کے بعد پوری وادی پشاور سکھوں کے تصرف میں آ گئی تھی۔ اس روز پٹھان جی توڑ کر لڑے تھے۔ ان کا مقابلہ رنجیت سنگھ اور کھڑک سنگھ سے تھا۔ وہ دن بھر لڑتے رہے اور مرتے رہے۔ وہ قریبی ٹیلوں پر جمع ہوتے تھے اور یلغار کرتے ہوئے اترتے تھے۔ سپہر کو سکھوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس پر رنجیت سنگھ نے خود پرچم اٹھایا اور فوج کی قیادت سنبھال لی۔ آخری معرکہ مغرب کے وقت ہوا۔ اس وقت لڑنے کے لیے صرف 200 یوسف زئی بچے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نہ بچے۔ قریبی ٹیلوں پر آج بھی دور دور تک قبریں نظر آتی ہیں۔ اچانک اس کے بعد خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا، اکبر اعظم کا اٹک بنارس، 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ۔ یہاں ہماری گاڑی نئے پل کے راستے دریا پار کر رہی تھی۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پرانا پل سامنے نظر آ رہا تھا۔ جس روز میں اٹک پہنچا وہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چل رہی تھیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جا رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اکبر کو بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملاح لایا، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو اپنا وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کو گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے، بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے قطار در قطار سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے وہ دریا کے پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب ہم ہی جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔
मई के आखिरी हफ्ते की भरी दोपहर में हमारी गाड़ी रोक कर उसकी तलाशी ली गई। मेरे बराबर में एक तनोमंद खान साहब बैठे थे, जो कुछ देर पहले छुपकर पानी पीने वाले एक मुसाफिर और सिगरेट सुलगाने वाले कंडक्टर को इसलिए कच्चा न चबा सके कि उससे उनका रोज़ा टूट जाता। इस पहली तलाशी पर उन्होंने पहलू बदले और जैसे भी बन पड़ा अपने गज़ब पर काबू पाया कि यही रोज़ेदार की शान है। कुछ दूर चलकर हसन अब्दाल में चूने की भट्टियों के पास गाड़ी रोककर दोबारा तलाशी ली गई। इस मर्तबा खान साहब के सीने में उबलता हुआ लावा होठों तक आया और थोड़ा सा उबल कर रह गया। लेकिन क़यामत उस वक्त टूटी जब टेक्सिला से आगे मरगला के पास शामत के मारे आबकारी वालों ने तीसरी तलाशी शुरू कर दी। एक बावर्दी शख्स गाड़ी में अंदर तक जाकर और कुछ बुर्का पोश ख़वातीन के सामान की तलाशी लेकर लौट रहा था कि जो ही वो खान साहब के करीब से गुजरा वो फट पड़े, इस कदम कदम पर तलाशी का क्या मतलब है? और फिर सुअर का अरबी तर्जुमा करते हुए बोले, फुला के बच्चे, मस्तूरात से तूने कितना पैसा खाया है? उस रोज़ किसी बावर्दी शख्स को जैसा घिघियाता हुआ मैंने देखा, दोस्त या दुश्मन खुदा किसी को भी न दिखाए। सुना है कि चौथी जांच पड़ताल मरगला के पार संगजानी के पास होने वाली थी। गालिबन उन्हें वायरलेस पे खबरदार कर दिया गया कि वो अपनी खैर मनाएं। रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुग़ल मौर्रिख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल की शाहराह पर ये हसीन तरीन मंजिल है। मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों का शोर और चिड़ियों की चहचहा तो नहीं गूंजती। जो चीज़ गूंजती है वो सड़क के दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं, जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा करते हैं। होटलों के मालिकों का ख्याल है कि जिसके लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी उसके यहाँ ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे। इसमें शक नहीं कि बहुत बारौनक जगह है। दोनों तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्ज़ा, नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफाफ पानी, इधर उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें। एक जानिब सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह, कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुग़ल बीबी की कब्र। कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलम शबाब में मर गई थी। बाद में थॉमस मूर ने अपनी एक नज़्म में उसे ज़िंदा कर दिया। कहते हैं कि हसन अब्दाल का कब्रिस्तान इबरत की जा है। यहीं किला अटक के मेमार ख्वाजा शम्सुद्दीन खाफी का मकबरा है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में तामीर कराया था, लेकिन यहाँ दफन होना उसे नसीब न हुआ। हसन अब्दाल के करीब उस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी थीं और उनकी नाक में मोती पुरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। यहीं वो बड़ी सी चट्टान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि इसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़काया था और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था, जो आज तक मौजूद है। तारीख लिखने पढ़ने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक हसन अब्दाल आए थे, बाबा वली कंधारी उससे बहुत पहले न सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलम फ़ानी से कूच कर चुके थे। वो कहते हैं कि चट्टान पर पंजे का निशान किसी मुजस्समा साज ने तराशा था। हसन अब्दाल वालों की तराशी हुई एक और दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। सन 1850 में अम्बाला के मुंशी अमीन चंद सफ़रनामा लिखने की गरज से सयाहत पर निकले थे और हसन अब्दाल से गुजरे थे। अपनी किताब सफ़रनामा में मुंशी साहब लिखते हैं, बुलंदिए पहाड़ पर शाह वली कंधारी का मकान है। वहाँ पर कोई मज़ार नहीं, सिर्फ उनकी नशिस्तगाह बनी हुई है। जब कोई वहाँ जाता है तो मुजाविर लोग सफ़ेद सुरमा बतौर तबर्रुक देते हैं। उस मकान पर एक बड़ा चराग है। हर जुमेरात के दिन वो चराग जलाया जाता है। इन मुजावरों का बयान है कि कैसा ही महबल से या आंधी चले, वो चराग गुल नहीं होता। अगर इत्तेफाकन हो जावे तो उस वक्त हाकिम यहाँ का बदल जाता है, रास्त दरोग बर गर्दने रावी। मैंने करीब की एक बस्ती वालों से चराग की हकीकत पूछी तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी के ऊपर रात रात भर एक चराग की रोशनी नज़र आया करती थी, लेकिन अब वहाँ किसी ने ट्यूब लाइट लगवा दी है। अब काम पक्का हो गया है। हसन अब्दाल से आगे बढ़ें तो वाह छावनी है। वहाँ मुग़लों के दौर की बहुत बड़ी बावली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। किसी ज़माने में लोग, उनके मवेशी और हाथी घोड़े बावली की सैकड़ों सीढ़ियाँ उतर कर सैराब हुआ करते थे। अब लोग ये मशक्क़त नहीं उठाते, बल्कि पंप के ज़रिए पानी ऊपर खींच लेते हैं।
وہاں سے آگے سرائے کالا ہے۔ جی ٹی روڈ پر یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کونڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ان کے باہر کے کناروں پر بیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی سرائے کالا کی پہچان ہے۔ اس جگہ سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھیں۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اس پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے جسے چھوٹا سا درہ کہا جا سکتا ہے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سا کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران ان گنت قافلے، لاؤ لشکر اور فوجیں گزری ہوں گی۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ترکی اور ایران سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے لشکر جرار، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ اب بھی موجود ہے۔ جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر ان دنوں اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے قند کی ڈلی پر بھوکی چیونٹیاں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں ایک گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس طرح گاڑیاں چڑھائی پر چڑھنے اور ڈھلان پر اترنے کی زحمت سے بچ گئیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے پٹھانوں کے علاقے کا منتظم بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ ایسی کرامات دکھانے لگا تھا کہ بنوں اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے۔ مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا۔ سن 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا اس میں نکلسن آگے آگے تھا۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے نکلسن کو سن 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ جن دنوں میں راولپنڈی پہنچا، شہر کی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر اجمل کے گھرانے کے ایک خوب رو اور ہونہار نوجوان کے قتل کی خبر گرم تھی۔ ڈاکوؤں نے گجر خان کے قریب اس بھری پوری سڑک پر اس کی کار کو روک کر اسے نہ صرف لوٹا بلکہ نوجوان کو قتل بھی کر گئے۔ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ قانون شاید انہیں ان کے انجام کو پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے ڈاکٹر اجمل کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے کوئی 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب نہ ڈاکٹر صاحب تھے، نہ مریضوں کا وہ مجمع اور نہ آنے جانے والوں کی وہ رونق۔ پوری شہر کی طرح یہ گلی بھی اب بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ تھے گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد رہیں اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔